پنجاب یونین آف جرنلسٹ کا PFUJ کی کال پر صحافی اسد طور پر حملے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرے میں انسانی حقوق کمیشن کی رہنما حنا جیلانی، سپریم کورٹ کے سینئر وکیل سلمان اکرم راجہ، فاروق طارق، ڈاکٹر عمار جان، امیر بہادر خان ہوتی، ارشد انصاری، ذوالفقار علی میتھو، قمرالزمان بھٹی، سیدہ دیب، ایاز شجاع، ارشد یاسین اور معروف شاعر بابا نجمی سمیت صحافیوں، طلباء اور NGO کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ صحافی اسد طور پر حملہ کرنے والے ملزموں کو فوری گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ ساتھیوں، آج PFUJ کی کال پر پورے پاکستان میں احتجاج ہو رہا ہے، اور یہ جو آج ہم احتجاج کر رہے ہیں یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں کر رہے۔ میں جب سے یہ دوسری ٹرم ہے میری، ڈان نیوز کے دفاتر کے باہر جو غنڈہ گردی کی گئی، جس طریقے سے ایڈیٹر کو ہراساں کیا گیا، ہم اس وقت سے مسلسل احتجاج کر رہے ہیں۔ اس کے بعد لاتعداد صحافیوں کے ساتھ واقعات ہوئے، ابصار عالم کو گولی لگی، احمد نورانی جو ہے وہ جلاوطنی پہ مجبور ہوا، اور مطیع اللہ جان جو ہے اس کے ساتھ تشدد کا ایک بھیانک واقعہ پیش آیا۔ تو ان تمام واقعات کے پیچھے ایک ہی بات سامنے آئی کہ یہ حملہ آور نامعلوم حملہ آور ہیں۔ آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنے احتجاج میں اپنی ریاست سے بنیادی مطالبہ ہی یہ رکھا ہے کہ ہمیں ان نامعلوم حملہ آوروں کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ نامعلوم حملہ آور کون ہیں، اور ہم نے یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ ریاست زیادہ طاقتور ہے یا نامعلوم حملہ آور زیادہ طاقتور ہیں۔ ہم اس ریاست کے شہری ہیں اور یہ ریاست ہماری ماں ہے۔ شہری اور ماں کے درمیان یہ نامعلوم کون ہے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں۔ نامعلوم حملہ آوروں کو آزاد یہ صحافت تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، آزاد یہ صحافت تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی۔ یہ ہم سب کو معلوم ہے، یہ جو نامعلوم ہے ہم سب کو معلوم ہے۔ یہاں پہ اسد علی طور پہ جو تشدد ہوا ہے، عوامی نیشنل پارٹی اس کی بھرپور مذمت کرتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحافت کو گلا گھونٹنے کے لیے جو ہے ایک سازش جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور اس سے پہلے بھی جو ہے حامد میر پہ اور ابصار عالم پہ اور بھی اس حکومت کے لیے یہی بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ دوسری بات یہ ابھی تازہ دیکھ لیں، اسد علی طور پر جب حملہ ہوا تو 3 آپ کو نظر آ رہے ہیں، 3 نامعلوم افراد جو ان کو مار کے نکلے، ان کی پوری فوٹیج ہے۔ اس سے پہلے ابصار عالم کے پیٹ میں گولی لگی، وہ بھی فوٹیج ہے۔ اس سے پہلے مطیع اللہ جان کو اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا، تشدد، وہ بھی فوٹیج ہے۔ اس سے پہلے احمد نورانی کے اوپر حملہ ہوا، اسے مارا، وہ بھی فوٹیج ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں جن کی تصاویر بھی ہیں، جو شہر میں دندناتے بھی ہیں اور وہ حملے بھی کرتے ہیں، صحافی کو توڑتے ہیں، ان کو باندھتے ہیں اور یہ پکڑے بھی نہیں جاتے؟ وہ پھر ہم صرف ایک صحافی کے ساتھ ہونے والے تشدد پر جمع نہیں ہوئے، اور کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ آج یہ صرف ایک اور احتجاج ہے۔ آج ہم انگلی اٹھا کر اشارہ کر کر وارن کرتے ہیں کہ یہاں پر اب برداشت کی حد ہو چکی ہے۔ میرے ساتھیوں نے آپ کو وہ ہر صحافی گنوایا جس کے ساتھ تشدد ہوئی۔ ہم نے تو چند نام لیے ہیں، آپ بلوچستان میں دیکھ لیں، سندھ میں دیکھ لیں، خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں، کیپٹل اسلام آباد میں دیکھ لیں، پنجاب میں دیکھ لیں، کتنے صحافیوں کی جان گئی اور کتنے صحافیوں کے ساتھ بدسلوکی ہوئی اور کتنے صحافیوں پر تشدد ہوا، اس لیے کیونکہ انہوں نے سچ بولا۔ فہرست ہے یہ بہت طویل ہو چکی ہے، اور یہاں سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، وکیل، طلباء، دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے۔ یہاں اب جو معاملہ ہے وہ صرف صحافت کا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس معاشرے نے اگر ایک مہذب معاشرے کے طور پہ آگے بڑھنا ہے تو بات کرنے کی، اختلاف کرنے کی جو بنیادی ہماری ایک صلاحیت ہے اور ہمارا حق ہے، اس کو ہمیں سلب نہیں ہونے دیں۔
इस वक्त हम एक इंतहाई खौफनाक सूरत हाल से दो चार हैं। इस माशरे को खामोश करने की सहमाने की कोशिश की जा रही है और हमें इस कोशिश के खिलाफ भरपूर जद्दोजहद करनी है, सिर्फ कानून के हवाले से नहीं बल्कि मैं समझता हूँ गुफ्तगू के हवाले से सड़कों पर हर जगह जहाँ हम आवाज़ बुलंद कर सकते हैं हमें वो एक तरीक़ाकार अपनाया हुआ है कि जब भी किसी सहाफ़ी पे तशद्दुद होता है, जब कोई उसे उठा लेता है, जब उसको मार के फेंक दिया जाता है, तो हम पूरे मुल्क में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से और सहाफ़ी तंजीमों की तरफ से एक मुजाहरा करते हैं और ये फार्मेलिटी पूरी करके घर चले जाते हैं। लेकिन ये तरीक़ाकार हमें तब्दील करना होगा। हमें मुआशरे के उन हिस्सों को अपनी आवाज़ के साथ मिलाना होगा जो इसका भरपूर एहतजाज के साथ उन कुफ्तों को रोक सके, उनके हाथ को पकड़ सके। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के वो इदारे जो सहाफ़ियों की आवाज़ दबाना चाहते हैं, वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये मुल्क दुश्मन है, ये स्टेट का दुश्मन है, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहता है। तो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने वालों के हम कहाँ साथी हैं? आप पाकिस्तान की सहाफ़ी तंजीमों को हमारे अंदर छुपी हुई काली भेड़ों के बारे में बताएं, हम अपनी सफ़ों से उनको खुद निकाल बाहर करेंगे। लेकिन ये इल्ज़ाम लगा के किसी को भी पकड़ लेना, मारना, तशद्दुद करना, ये हमें किसी तौर पे भी ना पहले कबूल था ना अब कबूल है। सोच का नाम है जो नहीं चाहते इस मुल्क में उनके खिलाफ कोई बात की जाए। ये उस सोच का नाम है जो चाहते हैं कि मुल्क में कुछ इदारों को या कुछ शख्सियात को मुक़द्दस गाय का स्टेटस दिया जाए और अगर वो करप्शन करें, अगर वो आइन से खेलें, अगर वो इस मुल्क के कवानीन से खेलें तो उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद ना की जाए। इसकी मजम्मत करते हैं, मजम्मत करते रहेंगे और जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। तशद्दुद के रवैये का हल हम सब के इत्तेहाद में है और आज जैसे सिविल सोसाइटी आपकी शक्ल में तलबा और सहाफ़ी एक ही प्लेटफॉर्म पर इस नाहक जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो मैं आप सबका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करूँगा। एक पर हमला, एक पर हमला, एक पर हमला। कैमरामैन फरहान शेख के साथ अरशद अंसारी, सिटी 1 न्यूज़, लाहौर।